ونصلي على رسوله الكريم عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان رجل يسرف على نفسه فلما حضره الموت قال لبنيه اذا انا مت فاحرقوني ثم اطحنوني ثم ذروني في الريح فوالله لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا ما عذبه ابدا فلما مات فعل به ذلك فامر الله تعالى الى الارض فقال اجمعي ما فيك منه ففعلت فاذا قائم فقال ما حملك ما صنعت قال ربي خشيتك حملتني فغفر له ولمن خاف مقام ربه جنتان۔ سورہ رحمان کے اندر ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو ہمارے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا اس کے لیے اللہ رب العزت نے دو جنتیں رکھی۔ اللہ تعالیٰ کا خوف، اللہ تعالیٰ کا ڈر، خشیت الہی، یہ سب سے بڑی چیز ہے۔ یہ انسان کو گناہوں سے، بدی سے، بدکاری سے انسان کو بچاتی ہے۔ جس شخص سے گناہ ہو وہ اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کرے اور اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی چاہے۔ از ابو ہریرہ رضی، جو میں نے حدیث آپ حضرات کے سامنے پڑھی ہے، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ از ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بنی اسرائیل کے اندر ایک شخص تھا جس نے اپنی جان کے اوپر ظلم کیا تھا، یسرف عن نفسہ، اپنی جان کے اوپر ظلم کیا تھا، زندگی کے اندر ساری زندگی برائیاں کرتا رہا، کوئی نیکی اس کے پلے نہیں تھی۔ فلما حضرہ الموت قال لبنیہ، جب اس کو موت کا وقت اس کے قریب آیا نا تو اس نے اپنے بیٹوں کو بلا کر ایک وصیت کی۔ وصیت اس نے یہ کی کہ میں بہت ہی گناہ گار آدمی ہوں، میرے گناہ اتنے زیادہ ہیں کہ نیکی میرے پلے کوئی نہیں ہے، اور مجھے تم ایسے کرنا کہ جب میں مر جاؤں نا تو ایسے کرنا کہ میری فاحرقونی، میری جو باڈی ہے اس کو جلا دینا، اس کو میری باڈی کو جلا دینا، اور ایسے کرنا کہ ثم ذرونی فی الریح، اور پھر جلا کر اس کے جو ذرات ہیں اس کو ہوا کے اندر ان کو پھیلا دینا، یعنی ہوا کے حوالے کر دینا، ہوا یہاں سے اس ملک سے کہاں کہاں اس کو لے جائے گی۔ وجہ اس کی کیا ہے؟ کہنے لگا لئن قدر اللہ علی، اگر اللہ نے مجھ پر قابو پا لیا، اللہ کے سامنے میں پیش ہو گیا، لَيُعَذِّبَنِي، اللہ رب العزت مجھے بہت سخت عذاب دیں گے، اللہ تعالیٰ مجھے بہت سخت عذاب دیں گے، اور ایسا عذاب دیں گے عذاباً ما عذبہ ابداً، اس طرح کا اللہ رب العزت میری پکڑ کریں گے، اس طرح کا عذاب مجھے دیں گے، مجھے پتہ ہے اپنے گناہوں کا کہ زمانے میں کسی شخص کو اس طرح کا عذاب اللہ نے نہیں دیا ہوگا۔ فلما مات فعل به ذلك، جب وہ بندہ مر گیا تو اس کو جو بیٹوں کو اس نے وصیت کی تھی کہ میری لاش کو جلا دینا اور میرے جو ذرات ہیں اس کو ہوا کے اندر بہا دینا، اڑا دینا، بہا دینا، انہوں نے ایسے ہی کیا۔ فامر اللہ تعالی علی الارض، اللہ رب العزت نے زمین کو حکم دیا، اللہ رب العزت کو یہ اس کی بات پتہ چلی، فامر اللہ تعالی علی الارض فقال اجمعی ما فیک فیہ، اللہ تعالیٰ نے زمین کو کہا کہ جو تمہارے اندر ہے تو سب کو جمع کرو، اجمعی، سارے کو جمع کرو۔ جب سب کو جمع کیا اور اللہ تعالیٰ نے کن کہا تو وہ جو ذرات تھے جو سب جل کر راکھ ہو چکے تھے، وہ اللہ کے ایک حکم سے آدمی اسی طرح زندہ ہو کے اللہ کے سامنے کھڑا ہو گیا، اللہ کے سامنے اسی طرح کھڑا ہو گیا۔ فَفَعَلْتَ فَإِذَا قَائِمٌ فَقَالَ مَا حَمَلَكَ مَا صَنَعْتَ، اے میرے بندے یہ تو نے کیوں کیا تھا اس طرح؟ اللہ نے اس سے سوال کیا
کہ تو نے یہ اپنے بچوں کو اپنے بیٹوں کو یہ وصیت کیوں کی تھی؟ قال ربی خشیتک، اے اللہ تیرے خوف سے تیرے ڈر سے میں نے ایسے کیا تھا، مجھے اپنے گناہوں کا پتہ تھا، میں نے کہا جب میں تیرے سامنے آؤں گا تو مجھے تو ایسا عذاب دے گا کہ دنیا کے اندر اس طرح کا عذاب اور اس طرح کی سزا کسی کو نہیں دی ہوگی۔ قال ربی خشیتک حملتنی، جب اس نے یہ کہا فغفر لہ، اللہ رب العزت نے اس کی مغفرت کر دی، اللہ تعالیٰ نے اس کو بخش دیا۔ تو اس واقعہ سے اس بات سے کیا پتہ چلا کہ جو اللہ سے ڈر جاتا ہے، اللہ کا خوف اس کے اندر آتا ہے، اللہ رب العزت اس کی بخشش کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ کل بھی میں نے ایک واقعہ آپ حضرات کے سامنے حضرت ثعلبہ کا پیش کیا تھا کہ ان کو بھی جب ان سے ایک معمولی سی لغزش ہوئی، انجانے میں کسی عورت کو ننگے حالت میں دیکھ لیا اور ان کے اوپر ایسا خوف طاری ہوا، اللہ کی خشیت طاری ہوئی، اللہ کا ڈر ان پر طاری ہوا، تو اللہ رب العزت نے ان کی مغفرت فرما دی۔ تو آج کے اس درس سے سبق یہ ہوا کہ ہمیشہ خدا تعالیٰ سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتے رہنا چاہیے کہ کل ایک وقت آنے والا ہے کہ جب میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں گا، اللہ تعالیٰ مجھ سے جب سوال کریں گے تو میں کیا جواب دوں۔ جب یہ آدمی یہ ذہن میں رکھے گا تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ انسان گناہ کے قریب نہیں جائے گا، لیکن دوسری بات اگر اس سے کوئی گناہ ہو بھی گیا تو اللہ رب العزت سے وہ معافی مانگے گا۔ جب اللہ تعالیٰ سے معافی، دل کی اتھا گہرائیوں سے وہ پتہ چلے کہ یہ آدمی اب معافی مانگ رہا ہے، جس طرح حضرت ثعلبہ نے معافی مانگی، جس طرح اس شخص نے معافی مانگی اور خشیت کا اور ڈر کا اور خوف کا اظہار کیا، جس سے پتہ چلتا ہے ہر آدمی کو۔ اسی وجہ یہ اس کا خوف اسی طرح کا تھا، یہ بنی اسرائیل کے اندر ایک آدمی تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تھا، لیکن اس کا واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا اور آج تک بیان ہوتا رہا ہے، اور کل قیامت تک اس کی مثال دنیا پیش کرتی رہے گی کہ یہ آدمی تھا جو اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا، اور اللہ تعالیٰ نے جب اس سے پوچھا کہ یہ تم نے صبر کچھ کیوں کیا، فرمایا اللہ تیرے ڈر سے، تیرے خوف سے، فغفر لہ، اللہ تعالیٰ نے اس کی بخشش فرما دی۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر بھی ایسا ایمان، ایسا تقوی اور ایسی طرح کی اللہ تعالیٰ خوف اور ڈر اللہ تعالیٰ ہمارے اندر پیدا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔